وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 313 سے پڑھیں گے اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر جہاں 73 لکھا ہوا ہے، یہیں نہیں 74 جہاں لکھا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں، اور اکتوبر کی آج 8 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر بیان ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کریں، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ہم کھول دیں، ہٹا دیں ان سے جو ان کی تکلیف ہے، ضرر ہے، بیماری ہے، قلق ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، البتہ وہ اپنی سرکشی میں اور اصرار کریں، یا مہو سرگرداں پھرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور تحقیق ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا، یعنی ان پر عذاب آیا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس وہ اللہ تعالیٰ یا اپنے رب کے لیے نہیں گڑ گڑائے، نہیں عاجزی کی۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ انہوں نے جس طرح کا تضرع کرنا، عاجزی کرنا بالبلان۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پہ کھول دیا بابًا ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا دروازہ، اذا ہم فیہ مبلسون، پھر اس میں مایوس ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سماعت کو، آنکھوں اور دل کو۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پھیلایا، بنایا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف ہی تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ،
اللہ وہ ذات ہے جو پیدا کرتا ہے اور فوت کرتا ہے، وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے یہ سارے اختیارات ہیں جو رات اور دن کے آنے جانے کے سسٹم میں ہے۔ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاول، بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے مرنے ہلاک ہونے والے کہہ گئے۔ قالوا، انہوں نے یہ بات کہی، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی الگ الگ، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم سب اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، تحقیق وعدہ دیا گیا ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس سے پہلے، یعنی مرنا ہے اٹھنا ہے۔ ان کنتم تعلمون، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ کچھ جو داستان سنائی جا رہی ہے مگر یہ پہلوں کی کہانیاں اور قصے ہیں۔ معاذ اللہ، ارشاد فرمائیں، قل لمن الارض ومن فیہا، ان سے پوچھو کس کے لیے ہے زمین، یعنی ارض و سما، ومن فیہا، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ کس کا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کے بارے میں علم رکھتے ہو۔ سیقولون للہ، ان قریب بولیں گے، کہیں گے یہ اللہ کے لیے ہے سب کچھ۔ قل افلا تذکرون، کہہ دو کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب۔ سیقولون اللہ، ان قریب وہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ مشرک کہہ رہے ہیں۔ قل افلا تتقون، ان سے کہو کیا بس تم ڈرتے نہیں ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے کہو کس کے ہاتھ میں ہے آسمان ہر چیز کی بادشاہت۔ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ تو مدد کرتا ہے، اس کی مدد نہیں لی جاتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ قل فانا تسحرون، تو کہو پھر کہاں تم جادو کیے جاتے ہو، پھر تم کدھر بھاگ دوڑ کر کے پھر رہے ہو، تم اس سائٹ پہ کیوں نہیں آتے؟ حضرات، آج کے سبق میں جو بات شروع ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ جمع کے صیغے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بولے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر، یہ ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے، اگر ہم، یہ متکلم کی ہے، اگر ہم ان پہ رحم کر دیں، ارشاد ربانی میں ہے وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍ، ان کی وہ تکلیف پریشانی جو کچھ ضرر، نقصان، دکھ، درد، بیماری میں مبتلا ہیں، اس سے ہم اس کو صاف کر دیں، کھول دیں، ہٹا دیں۔ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ گہرے اور اصرار کریں، یا مہون، سرگردان پھرتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ جس کو چٹ لگی ہوئی حرام کھانے کی، صحت مند ہو جائے تو اور زیادہ حرام کھاتا ہے، بلکہ وہ اور لوگوں کو شراب بھی پلاتا ہے، کہتا ہے بڑا مزہ ہے۔ اللہ نے تو تعریف بیان فرما دی ہے، اگر ان کی دکھ درد کو دور کر دیں، یہ اور زیادہ بغاوت کریں، اصرار کریں اپنی بدتمیزیوں پر، پھر ان کو علم نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پھر ہم نے ان کو عذاب، سزا کے ساتھ پکڑا، یعنی اللہ کا عذاب آ گیا، تکلیف آ گئی، طوفان آ گیا۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، پس نہیں وہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، یا استقان مانا جھکنا، جھکنا، رجوع کرنا، بلبلانا۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، عاجزی کی ہے، نہ جھکے ہے، نہ اللہ توبہ کی ہے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا، اذا ہم فی مبلسون، پھر وہ ناامید ہو گئے۔
پھر اللہ کے علاوہ کوئی شے یاد نہیں ہے، جی جواب ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیے، لاہور والے نے جواب دے دیے، ہسپتالوں نے جواب دے دیا، تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ارشادات ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سماعت کا اور بصارت کا یعنی آنکھوں کا، والافئدہ اور دل کا نظام بنایا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا والاعین لا یبصرون بہا والاذان لا یسمعون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ ساری نعمتیں کیوں دی ہیں؟ پھر نان کہاں سے اچھے ملتے ہیں، قیمے والا نان کہاں سے ملتا ہے، دہی کہاں سے اچھا ملتا ہے، یہ سب پتہ لو۔ اچھا ناشتہ کہاں ملتا ہے، کبھی نہیں کسی نے غور کیا اچھا درس کہاں ملتا ہے، اچھے مسائل کہاں ملتے ہیں، کبھی میٹنگ نہیں کسی نے کی، کبھی ڈسکس نہیں کی، اللہ ماشاءاللہ لوگ کچھ کرتے ہوں گے، لیکن اصل معاملہ یہی ہے، نفع کہاں سے ملے گا، فلاں شہر کہاں سے ملے گی، منڈی سے کیا ملے گا، فلاں بازار سے کیا ملے گا، اس دوڑ دھوپ میں من وان، یہ میں نہیں کہہ رہا، رب العالمین نے فرمایا بل توثر الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تو یہ ارشاد ہے بل توثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تمہارے لیے نتیجے کے لحاظ سے نتیجتاً دی اینڈ جس کو کہتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، سب کچھ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے۔ حضرت جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس بندے کو، جس خاتون کو، جس قوم کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ہٹا لیں اور جنت کا وارث بنا دیں، وہ کامیاب ہوگا۔ اصل کامیابی یہ ہے، اور جنت کے باغات اور جنت کی کوٹھیاں اور بنگلے، وہ صرف سونے کے، وہ صرف چاندی کے، سونے اور چاندی کے اینٹوں کے، گارا امبر کا لگا ہوا، کستوری کا لگا ہوا، پینے والے مشروبات جو اس کے پیکنگ ہے وہ ختام و مسک، اس کی پیکنگ کستوری کی لگائی ہوئی ہے، وہ مزاج من تسنیم، چشمے کا نام ہے، اس کی امیزش کر کے، تو جس طرح ہوتے ہیں عصیر مشکل، عرب لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ اس کو مکس کر کے مشروب بنایا، سب کچھ بنا کے اعدت للمتقین فرماتا ہے، ہم سب کچھ متقین کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پھر مایوس ہوتے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت صرف یہ شکر کا ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، امام الانبیاء کو امتی بنایا ہے، بے توفیق اللہ کام چھڑا کے فیکٹریوں سے فارغ کر کے اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے التجا کرنے کے لیے، جھکنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، اپنا رونا سنانے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، پھیلایا، بنایا زمین میں، پھر تم نے صدیاں رہنے کے بعد بھی تم نے مر کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا۔ جناب نوح علیہ السلام کے دور کی کتنی عمریں تھیں؟ جناب نوح علیہ السلام نے کتنا زمانہ باز کیا؟ 950 سال۔ ہمارے اندر کوئی بندہ 100 سال کا نہیں ہے۔ اب بابے بابے جنہیں نوجوان تھے 100 تھلے ہی سارا نہیں آتا۔ اے بزرگ اپنے بیٹی نے بیٹے نے سارے اے کو تو بیٹے نے اللہ دے لاکھ لے ایک اور شیخ صاحب بیٹے 100 دا تو اڈے جو کوئی بھی نہیں۔ پارے پارے بزرگ ہو گیا ہے 100 جو موقع تھا تو 950 آندے نے 2 کٹے کر کے 100 بنا 950 سال بعد کیا، مذاق کے لیے بات نہیں کی جا رہی، عمر کا بات تھا۔ پھر 950 سال تو بعد کیا، پہلے وہ 100 سال 100 سال کے تحت جب نبوت ملی، پھر وہ عذاب آیا، سیلاب آیا، پھر کشتی میں وہ فارغ ہو گئے، پھر اس کے بعد جب کشتی جوڑی پہاڑ پہ ٹھہری تو پھر 100 سال پھر زندہ رہے۔ ایک گل سنا دیں نہ بزرگان سے، بعض محدثین مفسرین لکھا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کے پاس ایک ماں جی آئے اپنا منڈا لے کے کہ تگڑا ہو گیا تھا، بیاہ کر دی، کہ اس منڈے کی عمر سی 150 سال۔ منڈے کی کنی عمر سی جی اجے منگنی کرنی
نوح علیہ السلام کی خدمت میں ماں جی پیش ہو کہنے لگے منڈا تگڑا ہو گیا تھا بیاہ کر لی کہ نوح علیہ السلام نے دبکا ماریا بے کا نہیں چھوڑ پی ہو جائے گا بیاہ کوئی گل نہیں میں سمجھا سی چلو منڈا تگڑا ہو گیا تھا بیاہ شکار بن جائے تو نوح علیہ السلام نے فرمایا بے تینوں سوڑا پہ نے 100 بعد قوم نے آنا ہے جس کی عمر ہی 50-60 سال ہونے انہوں نے اپنی بھی شادیاں کرنی ہے اور اپنی اولادوں کو بھی شادیاں کرنی ہے میں تمہارے سے بیٹھا ہوں میں نانا بھی دادا بھی ہوں میری بڑی بیٹی بھی نانی بن گئی تسی اندازہ فرماؤ اس حالات میں ہم پھر رہے ہیں کیا سلسلہ ہے کیا زندگی ہے کیا سیاق و سباق ہے پھر انہی سے کسی نے پوچھا جناب نوح علیہ السلام سے حضرت نے بڑی عمر پائی ہے دنیا کے اوپر تھوڑا تبصرہ کرو کئی فبجت دنیا کو آپ نے کیسے پایا ہے تو جناب نوح فرماتے ہیں وجدت دنیا بیتن قضا بابئی نے میں نے دنیا اس طرح پایا ہے جس طرح ایک دروازہ ایک کمرہ ہو اس کے 2 دروازے ہوں ایک کمرہ ہے اس کے 2 دروازے ہوں دخلت فی باب و خرجت من باب آخر ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا 1400 سال زندگی گزارنے والا بزرگ پیغمبر اور 950 سال پیغمبری کا آواز کرنے والا وہ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں جو ایک کمرے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا تو جس کی عمر ہی 30-35-40 سال ہے اس نے کہہ دیا اور اس میں وہ بڑا مگن بڑا خوش بڑا مطمئن ہے یہی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے ہم نے ان کو پیدا کیا پھیلایا پھر مرکب کے تم نے اکٹھا کیا جانا ہے میرے حضور پیش ہونا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وہی زندہ کرتا ہے وہی فوت کرتا ہے یہ کرے گا وَلَوْ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یہ رات اور دن کا آنا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ کبھی دن کبھی رات لمبی کبھی دن لمبا کبھی رات چھوٹی کبھی دن چھوٹا کبھی گرمی کبھی سردی کبھی حبس کبھی سردی کبھی جرابہ کبھی جناب برین لا کے پھر لگ پھر کنے کتب نے وہ لا کے خیر سے لاچا بن کے اپنے تھڑی سے بیٹا وہ گلی سے کلا کتب بیٹھا ہے یہ حالات کون بدلتا ہے یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے افلا تعقلون عقل سے کام نہیں سمجھانے کے لیے فرمایا کیوں رات ہے کیوں دن ہے رات کدھر گئی ہے دن کہاں گیا ہے کدھر گیا سورج للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر کتنی بڑی مخلوق ہے سورج کتنی سپیڈ ہے سورج کی وہ جتنی مرضی دوڑیں لگائے چاند کو نہیں پکڑ سکتا کیوں کل فی فلک یسبحون ہر کا روٹ الگ ہے ہر ایک کا روٹ الگ ہے اور اس کے روٹ پہ چل رہا ہے کسی کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا پھر ارشاد ہوتا ہے بل قالوا مثل ما قال الاول بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو پہلے کر گئے نہ گورے سکندر نہ قبر دارا بٹے نامیوں کے نشان کیسے جس طرح وہ کافر جس طرح وہ بکواس کرتے رہے نبیوں کے خلاف اللہ کی توحید کے خلاف اللہ کی طرف سے آنے والی کتابوں صحیفوں کے خلاف جس طرح وہ کرتے رہے یہ بھی اسی طرح کرتے تھے بلکہ انہوں نے یہ بات بھی کہی یہ بھی بات پہلے کرتے قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں الگ اور گوشت پوشت الگ انا لمبعوثون کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ نے کئی جواب دیے ہیں ان سے کہو قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم تمہیں اپنی فکر پڑی تم سے پہلے جو مر کھپ گئے وہ بھی تمہارے بعد وہ آئیں گے مر کھپ جائیں گے وہ بھی تمام کو میں نے اکٹھا کرنا ہے اور وہ ذات ہے جس نے یحیی الذی انشأ اول مرہ جس نے پہلی بار تمہیں بنایا تھا وہی دوبارہ بھی تمہیں بنائے اور وہ ذات جو چکماک لکڑی جو ہے ہرا درخت ہے لکڑی کو لکڑی پہ رکھ دو تو آگ نکلتی ہے جو سبز درخت کی ٹہنیوں سے آگ نکال سکتا ہے تیرے وجود کو زمین سے نکال کر گوشت پوش کا پتلا بنا کے کھڑا کر سکتا ہے ساری مثالیں اللہ نے دی تو پھر لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ کہتے ہیں یہ ہم بھی ہمارے باوجود یہی وعدہ کیا جو مرنا ہے اٹھ رہے ہیں مرنا ہے اٹھ رہے ہیں سمجھ نہیں ہے ہمیں ان هذا الا اساطیر الاولین کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلے بھی سنا کے کہانیاں چلے گئے تم بھی کہانیاں سنا کے جا رہے ہو تو میں کہانی نہیں یہ حقائق ہیں نہیں سمجھ آتی
تو پڑھو قرآن کی جن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو کیا انہوں نے دیکھا؟ کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو ویرانوں کے بعد کس طرح آبادی ملے گی، آباد کاری کیسے ہوگی، لوگ کس طرح زندہ ہوں گے؟ اس جملے پر اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 برس کے لیے اللہ نے ان کو فوت کر دیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ درخت کے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی بیت اللاش اوپن درخت کے نیچے ہے، اللہ نے نہ کپڑے خراب ہونے دیے نہ گوشت پوش ہڈیاں خراب ہونے دی، اور ان کا مشروب اور ان کا کھانا قرآن نے اشارہ فرمایا وہ درخت کا لٹکا ہوا ہے، وہ پراٹھا ہے، وہ روٹی ہے، ڈبل روٹی ہے، جو بھی اس دور کا تھا، جو مشروب پینے کی چیز بھی ہے، کھانے کی چیز بھی ہے۔ تو 100 سال گزر گیا ہے، وہ ڈی فریز نہیں دے، فضاؤں کے اندر لٹک رہی ہے، لہرا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو باسی بھی نہیں ہونے دیا۔ سواد تو یہ ہے نا، مزہ تو جب ہے گردے کو تھام لے سکے، فریزر بھی نہیں، ڈی فریزر بھی نہیں، برف باری بھی نہیں، تو لہرائے ہوئے درخت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیا۔ گدھے پر سوار تھے، گدھے کی ہڈی گوشت وہ نظر پتہ نہیں کو لے گئے وہ کڑائی گوشت سوار تھے، اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن جناب عزیر ان کا وجود سارا سالم ہے، کپڑے بھی ٹھیک ہیں، جسم بھی ٹھیک ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ثم بعثہ، پھر اللہ نے اٹھایا، زندہ کیا اور پوچھا بزرگا بتا کم لبثت، کتنا زمانہ رہے ہو؟ تو ولی اور نبی جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں۔ کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، میں کچھ دن رات ٹھہرا ہوں گا، فرمایا نہیں بل لبثت 100 عام، 100 برس تم مرے رہے ہو، میں نے 100 سال مارنے کے بعد تیرے جسم پہ کنٹرول رکھنے کے بعد تمہیں زندہ کیا ہے۔ دیکھ تیرا مشروب اور تیرا کھانا خراب نہیں ہوا، دیکھ اپنا گدھا، فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، کھانا پینا بھی دیکھ، گدھا بھی دیکھ، ہم کیسے اکٹھا کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، اس کی ہڈیاں پوست اس پہ چڑھا کے زندگی عطا کر کے تمہیں بتا دیں گے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پہ خود قادر ہے۔ یہ وہ دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کہانیاں پیش کر رہے ہو۔ پھر پوچھا ان سے، کہو قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، پوچھو ان سے زمین کس کی ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، ان کے کہیں گے سارا کچھ اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، وما بینہما ارض و سما، پہاڑ ندی نالے جو نظر آتے ہیں، صحرا جنگل سب کچھ اس کا ہے۔ قل افلا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پھر اور بھی کوئی داتا ہے؟ جب اللہ داتا ہے تو پھر علی اجمیری بھی داتا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ کمکول شریف زندہ پیر، تو مردہ پیر کہاں سے آ گیا؟ کمکول شریف جا رہے ہیں زندہ پیر کے پاس، باقی مردے ہیں وہ ایک اکیلا زندہ ہے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں، قل من رب السماوات السبع والرب العرش العظیم، ان سے پوچھو 7 آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہی رب ہے۔ کون ہے وہ؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، ہر چیز کا علم رکھنے والی وہی ذات گرامی ہے۔ سیقولون للہ قل افلا تتقون، پھر کہو کہ ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر سوال کیا قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے؟ اللہ نے رسول پاک سے فرمایا تھا، یہ پڑھو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تو بادشاہ دینے والا، تو بادشاہ لینے والا، تو عزت دینے والا، تو ذلت دینے والا، حیاتی زندگی موت تمام اللہ تیرے اختیارات میں سارے۔ پھر کیا فرمایا؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء هو یجیر ولا، وہ تو پناہ دیتا ہے کسی کو لیکن وہ کسی کو اس پر پناہ نہیں دی جاتی، اس کو ضرورت ہی نہیں کسی کی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، یہ کہیں گے سارا کچھ اللہ کا ہے۔ قل فانا تبصرون، پھر تم کہاں جادو کیا جاتا ہے؟ کیوں اللہ کا ڈیرا چھوڑ کے دوسری طرف جاتے ہو؟ آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رحمت کی سمجھ آ جائے۔
ارشاد ہوتا ہے جی وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم لوگوں پر رحم کر دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، ہم ان کی تکلیف، ضرر، دکھ، بیماری، پریشانی ہٹا دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، اپنی سرکشی میں اور اصرار کریں اور اس کے اندر گہرے ہوئے، یا مہون، حیران و پریشان کر رہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور تاکہ ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا، یعنی عذاب آیا، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس وہ نہیں جھکے اللہ کے لیے اپنے رب کے، وَمَا يَتَضَرُّعُونَ، نہ انہوں نے گڑ گڑائے ہیں، نہ عاجزی کی ہے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، حتیٰ کہ ہم نے ان پہ ایک دروازہ کھول دیا، بابًا ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا دروازہ، اذا ہم فیہ مبلسون، پھر اس میں نا امید ہوتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آنکھیں، تمہارے لیے سماعت، کان، آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہیں بنایا، یعنی ذَرَأَكُمْ پھیلایا، تمہیں بنایا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پھر مر کھپ کے تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے، فوت کرتی ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے اختیارات میں ہے رات اور دن کا آنا جانا، اس کو مختلف بنانا، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، بل قالوا، بلکہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، مثل ما قال الاولون، جس طرح پہلے لوگ کہہ گئے ہیں، وہ کیا کہا، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے، یعنی مٹی ہو گے، جب ہم فوت ہوں گے، مٹی ہوں گے، ہڈیاں جدا ہوں گی، انا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لقد وعدنا، کہتے ہیں ہم وعدہ دیے گئے ہیں، نحن وآباؤنا، ہم بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ وعدے اسی طرح چلتے آ رہے ہیں، یہ تو پہلے لوگ کسے کہانیاں جو سناتے ہیں، قل لمن الارض، ان سے کہو کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا، جو زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، وان قریب کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، قل افلا تذکرون، کہو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہو ان سے کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب، کون ہے عرش عظیم کا رب، سیقولون للہ، کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے، قل افلا تتقون، کہو کیوں تم نہیں ڈرتے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے کہو کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، وہو یجیر، وہ تو پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس پر کوئی پناہ نہیں دی جاتی، کوئی اس کا کام نہیں آتا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے، قل فانا تسحرون، پھر سے کہو تم کہاں جادو کیے جاتے ہو، کہاں پھر رہے ہو، کیوں سرگرداں پھرتے